غالباً بایزید بستامی ہیں یا اسی طرح کے لیول کے کوئی بزرگ ہیں، وہ چلے جا رہے تھے تو دیکھا ایک بلی کا بچہ سردی سے ٹھٹر رہا ہے، جیسے آج کل کی سردیاں، سردی سے ٹھٹر رہا ہے۔ انہیں جلدی سے اٹھایا، اس کو صاف کیا، بارش میں گیلا ہو رہا تھا، اندر لے آئے، لا کے اپنی رضائی کے اندر اس کو لٹا دیا، رضائی میں بٹھا دیا۔ اس کو بڑا سکون ملا۔ اس کے بعد ختم ہو گئی، صبح سویرا ہوا تو بچہ چلا گیا جنگل ونگل میں۔ ان بزرگوں کا جب انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی، اب جس میں مثالی کی حاضری ہو گئی، فرمایا کہ اے فلاں تو ہمارے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ اب بزرگ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ کو اگر میں اعمال پیش کروں تو اللہ میاں کے سامنے میرے عمل کیا عمل ہے، کوئی نہ کوئی نقص نکل آئے گا۔ وہ سوچا میں اپنا ایمان پیش کرتا ہوں، یہ توحید پیش کرتا ہوں، ایمان اور توحید کے اندر تو کسی قسم کی کمی نہیں ہے، سیدھا سیدھا معاملہ کہ پکی توحید ہے میری، کہ اے اللہ میں تیری توحید لے کے آیا ہوں، اے اللہ میں تیری توحید لے کے آیا ہوں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، توحید کا یہ مقام۔ اب یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اتذکر لیلۃ اللبن، اے فلاں تجھے وہ دودھ والی رات یاد ہے؟ اس میں اللہ نے اس کے ایک واقعی طرف اشارہ کیا۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ انہوں نے رات کو دودھ پیا تو پیٹ میں درد ہو گیا، صبح کو گھر والوں کو کہا کہ میں نے رات دودھ پیا پیٹ میں درد ہو گیا، یہ بات کہی، کہا او ہو اچھا دودھ پینے سے پیٹ درد، ہاں پیٹ میں درد ہو گیا، تو یہ بات کہہ دی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج ان کو یاد کرایا تذکر لیلۃ اللبن، وہ دودھ والی رات یاد ہے کہ تو نے دودھ کو مؤثر سمجھا تھا کہ دودھ نے تیرے پیٹ میں درد کیا؟ دودھ کے کیا مجال ہے کہ میرے ہوتے تیرے پیٹ میں درد کرے؟ ساری دنیا کے درد میں اتارتا ہوں، ساری دنیا کے راحتیں مجھ سے نازل ہوتی ہیں، ساری دنیا کو خوشیاں میں بانٹتا ہوں، ساری دنیا کے غم میری طرف سے جاتے ہیں، کسی کی مجال ہے کہ دودھ تیرے پیٹ میں درد کرے؟ یہ توحید ہے تیری کہ تو چھوٹی سی درد کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر دودھ کی طرف چلا گیا؟ اب تو جناب یہ کانپنے لگے، وہ ہو جس توحید پہ مان کیا تو وہ توحید بھی آج پوچھتی، وہ بھی ہوا ہو گئی، کانپ رہے۔ کہا کہ لیکن اللہ کے بندے آج ہم تیری بخشش کرتے ہیں، اس بلی کے بچے کی دعا کی وجہ سے، جس بلی کے بچے کو تو نے ٹھنڈ سے اٹھا کے رضائی کے اندر بند کیا تھا، اس کو جو سکون ملیا تھا، اس بلی کے بچے نے تیرے دعا کی تھی، اللہ نے اس دعا کی وجہ سے آج تیری بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ اب بتائیے اس کا مطلب جانور بھی دعا کرتے ہیں، جو آج احادیث میں بھی اس کے اشارے ملتے ہیں، جانور دعا کرتے ہیں، جانور کے ساتھ جب آپ بھلا کرتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، اس دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رحمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے محدث 2 سال ہو گئے وہ فالج کا شکار ہو گئے، چل نہیں سکتے، 2 سال ہو گئے، دنیا کے طبیب حکیم فیل ہو گئے، کہا جی بس اب معذور پڑے، معذور پڑے۔ ہوا یہ کہ ایک دن بیٹھے ہیں، بلی کا ایک بچہ سامنے سے نکلا، ایک سوراخ میں سے ایک سانپ آیا، ازدا سانپ نے اس بلی کے بچے کو دبوچا، ایسے دبوچا، جیسے دبوچا تو بلی بے چین ہو کے چیخی اس کے اوپر، لیکن وہ چھوڑ ہی نہیں رہا۔ اب یہ معذوری کی حالت میں، لیکن وہ کیفیت ایسی سی، جوش آیا، ان کے پاس ڈنڈا پڑا تھا، زور سے انہوں نے ڈنڈا مارا اس کے، جب ڈنڈا اس ازدے کے سر پہ پڑا تو اسے جلدی سے بلی کا بچہ چھوڑ دیا، بلی کا بچہ بھاگا، ماں نے اس کو لیا، بچے کو کونے میں چل گیا، وہ جلدی سے سوراخ میں گھس گیا ازدا، اور یہ پھر اسی طرح معذور ہو کے گر گئے۔ رات کو خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں نہیں بلکہ ایک دن گزرا، اگلی رات میں سب صبح اٹھے تو بالکل ٹھیک ٹھاک، سارا مرض ختم ہو گیا۔ یہ بڑے حیران کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ سے دعا کر یا اللہ اس کا راز تو بتا، میں کیسے ٹھیک ہو گیا؟ میں تو کوئی دوا دارو کیا ہی نہیں، ان کا دماغ اس طرف گیا ہی نہیں کہ بلی کے بچے کو میں نے چھڑایا تھا۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے، کہا کہ مبارک ہو تمہیں اللہ نے شفا دے دی۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی مجھے شفا دے دی، لیکن مجھے یہ راز پتہ نہیں چلا کہ مجھے شفا کیوں ہوگی، میں گناہگار تو 2 سال سے تکلیف میں مبتلا ہوں، اے اللہ کے حبیب آپ اللہ کے رازدان ہیں، آپ بتائیے مجھے شفا کیسے ہو گئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اصل میں تو نے، تو یہ یاد ہے تو نے بلی کے بچے
کو چھڑوایا تھا، عضدے پہ ڈنڈا مارا تھا اور بلی کا بچہ چھوڑ کے چلا گیا تھا کہ جی جی ہاں، اور بلی اپنے بچوں کو لے کے چلی گئی تھی کہ جی جی، کہا اس بلی نے تیرے لیے دعا کی، یا اللہ اس کی تکلیف پریشانی بیماری دور کر دے، اور یہ دعا کی، وہ دعا ڈائریکٹ اللہ کے عرش تک پہنچی، اللہ نے براہ راست اس کی دعا کو سنا اور اس کی دعا قبول کر کے اللہ نے اس وقت تیرے لیے شفا کا فیصلہ کر دی۔ تکبیر تکبیر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ کیا پیارا دین ہے ہمارا، خدا کی، ہم نے اپنے دین کو پہچانا ہی نہیں، اپنے اللہ کو پہچانا نہیں۔